بیٹے والے تو فرعون بنے پڑے ہیں سارے کے سارے. ان کو کیا لگے حضرت؟ یہ 18 سال میں نے اپنے دل سے لگا کے رکھا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا میری بیٹی، چھوٹی سی بات پہ حضرت اٹھا کے بھیج دیں. اتنا حق میں اس لیے لکھوایا کل نو کٹ دیں ایک بار رہنا نہیں پتہ لگے گا کہ میں اسی کی کرنا ہے. میں نے اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا سارا کچھ. حق مہر تو ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا. 5000 حق مہر دے دیا یا بعد میں دینا ان کے لیے کیا؟ 3 لفظ بول کے بیٹی کی زندگی خراب کر دیتی ہیں. میں نے اس لیے لکھوایا 10 لاکھ جو ہے نا وہ نقدی اور اتنے تولے زیور. ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں ان کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ کیا کرنا ہے. مذاق نہیں بنا پڑا آج بیٹیوں کا، ہم نے بچیوں کا مذاق نہیں بنا رکھا حضرت. فرعون بننے بیٹھی ہیں یہ جو مائیں، اللہ معاف کرے، اور یہ جو نندے ہیں، ان کو حیا ہی کوئی نہیں حضرت کہ بھائی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے 18 سال 19 سال 20 سال پالی ہے، خون پلایا اپنا حضرت. کسی باپ کے دل کو چیر کے دیکھو کہ باپ کے لیے بیٹی ہوتی کیا ہے. 3 لفظ بول کے تم اس کی زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے. سب سے پہلا عذاب پانی کا بھیجا اور تہس نہس کر دیا. اللہ نے 2 قوموں کو ہوا اور پانی کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا ہے. یہ پانی کی بغاوت خود نہیں ہے. میری 70 سال عمر ہے، پہلے بادل کیوں نہیں پھٹے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کہاں سے آ گیا ہے؟ بادل اللہ کے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح آخری لفظ والسحاب المسخر بين السماء والارض. آخری لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں. اور یہ جو بادل زمین آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں لآیات لقوم یعقلون، کہ میری نشانی نہیں تو اور کیا ہیں. یہ کہاں سے آ گیا کلاؤڈ برسٹ؟ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں. آج 17واں سال گزر رہا ہے. یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہے؟ یہ بادل باغی ہو گئے ہیں. بادلوں کو اللہ نے باغی کر دیا ہے. مجھے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نہ واوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مو لئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ. تو ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو ایک تعبیر کرنے والا بلایا، اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو اس نے تعبیر کی. وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار بال بچہ بہن بھائی سب فوت ہو جائیں گے. بادشاہ نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی مار دیا. اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کرنا ہے. اس نے ایک اور بلایا تعبیر والا، اسے کہا تعبیر بتاؤ، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اسے انعام دیا، تحفے دی. اچھا یہ بتاؤ اللہ سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی ترجمہ ہے نا جو پہلے نے کہا ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ سارے مر جائیں. تو بادشاہ نے کہا بھائی سارے مر جائیں جینا کیوں؟ اور اس نے کیا کہا اللہ تجھے. تو بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے.